الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه أولي الصدق والكرم والإكرام والإحسان والصفاء كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. تیرا مقام یا کوئی سمجھ سکا نہیں. تیرا مقام یا نبی کوئی سمجھ سکا نہیں. اور تیری تو تم سا سخی جہان میں ہوگا نہ ہے ہوا. تم سا سخی جہان میں ہوگا نہ ہے ہوا نہیں. واپس سے وعدہ دینا تیرا
والسلام اللہ کے سب عزت و احترام جمیع حاضرین و سامعین، خادم الفقراء حضرت علامہ محمد گلباز مغل صاحب قادری ادام اللہ تعالیٰ فیوزک فی الدارین اور جمیع حاضرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر یہ فضل ہے، اس کا کرم ہے، رب کی یہ رحمت ہے، اللہ نے ہمیں سنی بنایا ہے۔ ہم سنیوں کے ہاں محفل میلاد ہر اس محفل کو کہتے ہیں بغیر کسی قید وقت کے، بغیر کسی قید ہیئت کے، بغیر کسی قید جہت کے، جب بھی کوئی بھی کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی اعتبار سے کوئی میرے مصطفیٰ کا امتی اپنے نبی کا ذکر سنتا ہے یا سناتا ہے، ہمارے یہاں اسے محفل میلاد کہا جاتا ہے۔ چاہے اس ذکر میں آقا حضور کی بعثت کی بات ہو، ختم نبوت کی بات ہو، میرے آقا کے عینین ہو، میرے مصطفیٰ کے شفتین ہو، میرے آقا کے یدین ہو، نبی کے رجلین تجیبین ہو، میرے آقا کا سکن ہو، نبی کا بدن ہو، نبی کا بدن ہو، میرے آقا کی ادائے ہو، نبی کی وفائے ہو، کسی بھی اعتبار سے شب زہرا کے بابا کا، حسنین کریمین کے نانا کا ذکر سنا یا سنایا جاتا ہے، ہمارے یہاں سے محفل میلاد کہا جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ سے بھی پوچھے نا یہ صحابہ منائی، اس کو کہہ پتر جی محفل میلاد کہتے ہی اسے جہاں حضور کا ذکر ہو، صحابہ کی بات کرتے ہیں، جگہ جگہ رب نے قرآن میں مصطفیٰ کا ذکر نہیں کیا۔ وہ اصل میں کہتے ہیں نا پیڑا اور تے پکیاں اور۔ اچھا یہ جو ہم محفل سجائے بیٹھے ہیں کوئی عام محفل ہے؟ سنیں ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نسائی شریف ہے جلد 2 ہے، صفحہ نمبر ہے 310۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کہا ہے عادل و زکا محدثین نے انہیں، حدیث میں ہے مستند روایت معاویہ، نہ رافضی نہ خارجی، فقط ہے سنی معتدل، اور یزید سے جدائی اور رفاقت معاویہ، اور یزید کے فریب کا معاویہ سے کیا حساب، وہ نبھانا پایا وہ شکی نیابت معاویہ، یہ تو ہر حیات ہے یا تو شاہ نجات ہے، جنہیں عدیل جو ملی محبت معاویہ۔ اور میں آپ کو حقیقت میں بتاؤں اس دور میں بہت سارے پگڑی والے مل جائیں گے آپ کو، داڑیاں بھی انہیں بڑی بڑی ہیں جی، کام بھی سارے دکھنے میں سنیوں والے، لیکن اندر صحابانہ بیعت، اندروں اہل بیعت کے دشمن۔ اس لیے اس دور میں چیک کرنا ہوگا ایک نمبر سنی کڑا ہے، اس کے سامنے ذکر کرو حضرت معاویہ کا، چہرہ کھلے سمجھ اپنا ہے، پھوٹا بگڑے سمجھ رہے ہو تو ہی پارٹی۔ تو سنیے حضرت امیر معاویہ کیا فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں خرج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی حلقۃ یعنی من اصحابہ، میرے نبی کے صحابہ حلقہ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، میرے آقا تشریف لے آئے، قال ما اجلسکم، میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ سے صحابہ کیوں بیٹھے ہو؟ آگے سے صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ہدانا لدینہ وقد من علینا بک، یا رسول اللہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم رب کی حمد بیان کر رہے ہیں، اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمارے دلوں میں ایمان کی شمع روشن فرمائی ہے۔ اور ایک کام اور ہے، دوسرا وہ یہ وَقَدْ مَنَّ عَلَيْنَا
रब्बिका, या रसूल अल्लाह हम रब का शुक्र अदा करते हैं, रब ने आप तो भेज के हमने एहसान अजीम फरमा दिया। मैं सादे लफ्जों में कहूँ ना तो सहाबा किराम को अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह आपकी मिलाद की तो महफिल सजाए बैठे हैं, लेकिन नहीं फरमाया तुम क्या कर रहे हो? नहीं, रियाका साहबा से फरमाते हैं कि काला अल्लाही मा अजलसकुम इल्ला ज़ालिक, भाई साहबा कसम उठाओ इसीलिए बैठे हो? कालू अल्लाही मा अजलसना इल्ला ज़ालिक, साहबा किराम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह रब की कसम है इसीलिए बैठे हैं। रियाका फरमाते हैं काला मानी लम उस्तखलिफकुम तुहमतुल लकुम, रियाका फरमाते हैं साहबा ये जो मैंने तुमसे कसम उठवाई है ऐसा नहीं है कि मुझे कोई तुम पर कोई तौबत लगाई है, पर मुझे पता है तुम सच्चे हो, तुम्हारे दिल सच्चे हैं, तुम्हारी नीयतें सच्ची हैं, तुम्हारे इरादे सच्चे हैं, तुम्हारे ज़ाहिर भी सच्चे हैं, बातिन भी सच्चे हैं। अगर कसम क्यों उठवाई? कसम वहां उठवाई जाता है जहां यकीन ना हो। भाई ये मिसाल के तौर पे बुजुर्गों को आके बच्चा कहता है कि और बाहर कोई कारी साहब आए, क्या कहना चलो है झूठ ना मारेगा, कहना अल्लाह ने किसमें कारी साहब आए। अब ये समझ जाएंगे कि यार बच्चा झूठ है, क्योंकि ताकीद पुख्ता करने के लिए कलाम को कसम बुलाया जाता है। अब साहबा कोई मुनकिर थे नाउज़ुबिल्लाह, या हुजूर के साहबा की बात का रद्द करने वाले थे? नहीं, कसम क्यों उठवाई? मेरे आका फरमाते हैं व इन्नमा आतानी जिब्राइल फ़अख़बरनी, मेरे आका फरमाते हैं साहबा मैंने कसम इसलिए उठवाई है, अभी अभी मेरे पास जिब्रील आया है, मुझे खबर दी है इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ला शुबाही बिकुमुल मलाइका, या रसूल अल्लाह ये तो दीवाने तेरे महफिले मिलाद सजाए बैठे हैं, रब फरिश्तों के सामने फख्र भी करता है, नाज भी करता है, मुबाह भी करता है। तो पता चला कि हुजूर के जिक्र की, हुजूर की मिलाद की महफिल सजाना ये मेरे नबी के सहाबा की सुन्नत है। इसलिए गज वज के नो टेंशन, ये सफा याद रखिए, जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 310, किताब का नाम क्या? सुनन नसाई। जो पूछे उसकी आप उसको कह दो भाई नसाई शरीफ पढ़ी है जी, पढ़ी है, उसने जिल्द 2 सफा नंबर 310 है, रावी अमीर मुआविया है, और ये साबित है कि नबी के सहाबा ने हुजूर का मिलाद अल्लाह की पाक बारगाह में दुआ है कि अल्लाह करीम इन बुजुर्गों का ये तमाम करना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, इनको दराज़ी उम्र बिल खैर नसीब फरमाए। ये हर बंदे को सादत नसीब नहीं होती है, एक नसीब वाले हैं, यकीन माने। मुहर्रम आया 10 महफिल, रबीउल अव्वल आया 12 महफिल, अल्लाह इनका करना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और इस महफिल पाक में आना अल्लाह करीम हम सबका अपनी बारगाह में कबूल भी फरमाए, और क़यामत वाले दिन अल्लाह करीम इसको हम सब के लिए बाइस नजात बनाए। मैं अपने मौजू की तरफ बढ़ता हूँ। जो आये मुक़द्दसा मैंने आपके सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, बड़े ही आपने ध्यान से और तवज्जो के साथ इस आयत करीमा के तर्जुमे को मुलाहिज़ा करना है। इंशाअल्लाह आप ये कहने में मजबूर हो जाएंगे, इस पूरी आयत में रब ने नबी के मिलाद को बयान फरमाया। रब करीम फरमाता है वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, और महबूब याद करो जब अल्लाह ने नबियों से अहद लिया। लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, जब मैं तुम्हें नबूवत अता करूं, जब मैं तुम्हें रिसालत अता करूं, जब मैं तुम्हें हिकमत और दानाई नसीब फरमाऊं, जब जमाने में तुम्हारे नाम का डंका बजे, जब जमाना तुम्हारे दामन में पनाह लेने में मजबूर हो जाए, जब जमाने की निगाहें तुम्हारी तरफ हो जाएं, जब जमाना तुम्हें अपना मलजा और मामा समझने लग जाए, और जब जमाने में तुम्हारे नाम का कलमा बुलंद हो जाए, ऐसे में क्या हो? रब फरमाते हैं सुम्मा जाअकुम रसूल
پھر تمہارے پاس تشریف لے آئے وہ عظمت والا رسول جس کی شان کیا ہے؟ رب فرماتے ہیں مصدق لما معکم، جو کچھ بھی تمہارے دامن میں ہے نا وہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے، تمہاری نبوتوں کو بھی سچا قرار دے، تمہاری رسالتوں کی بھی تصدیق کرے، تمہارے حلال و حرام کے نظریے کو بھی درست قرار دے، تمہارے ضابطۂ حیات کو بھی ڈکلیئر کر دے۔ اوکے، میرا رب فرماتے ہیں ایسے میں تمہاری ذمہ داری کیا، تم نے کیا کرنا ہے؟ رب فرماتا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، کس کو کہہ رہے رب؟ نبیوں کو۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ رب فرماتا ہے تم نے ضرور ضرور اس پر ایمان لانا ہے۔ اچھا یہ جو لفظ ہے نا لَتُؤْمِنُنَّ، یہ نام تاکید بنون تاکید سکیلا ہے۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ عربی لینگویج کے اندر اس سے پختہ بھی تاکید نہیں ہوتی، لام بھی تاکید کہا گیا اور نون بھی پکا کر گیا۔ اردو میں آپ 1000 بار کہیں ضرور 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 ضرور، لیکن عربی کے اس چھوٹے سے جملے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ مطلب کیا؟ بھئی زمانے کی نگاہیں تمہاری طرف ہوں، تمہاری نگاہیں اس کی طرف ہوں، زمانہ تمہارے دامن میں آئے تم اس کے دامن میں چلے جانا، زمانہ تمہیں اپنا بل جان بابا سمجھے تم نے اسے ماننا ہے، زمانہ تمہارا کلمہ پڑھے تم اس کا کلمہ پڑھنے لگ جانا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، لَتُؤْمِنُنَّ، اس پر ایمان بھی لانا ہے۔ رب فرماتے ہیں وَلَتَنْصُرُنَّ، ایک کام تم نے اور کرنا ہے، ایمان بھی لانا ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا ہمارے عرف کے اندر اب بور تو نہیں ہو رہے، تنگ تو نہیں ہو رہے، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ماشاءاللہ۔ ہمارے عرف کے اندر مدد اسے کہتے ہیں جو بڑا کرے چھوٹے کی، اور جو چھوٹا بڑے کی کرے وہ خدمت۔ امام سندھی فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے اے نبیوں کے کرو، جب میرا محبوب آئے ایمان بھی لانا، اس کے خدمت گزار بھی بن جانا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے تو یہ پڑھا ہے کہ نبیوں کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو رب کریم کی بارگاہ تک لے کر آئیں، امر بالمعروف کریں، نہیں عن المنکر کریں، اور نیکی کا حکم دیں، برائی سے منع کریں، بھٹکے ہوئے آہوں کو سوئے حرم لے آئیں، لوگوں کا ٹوٹا ہوا رشتہ رب کریم سے جوڑ دیں۔ تو گویا رب کریم فرماتا ہے یہ زمانے کی ساری ڈیوٹیاں ایک طرف، محمد کی غلامی کا دم بھرنا ایک طرف۔ اب بات یہاں ختم نہیں ہوئی، رب کریم آگے کیا فرماتے ہیں؟ قال اقررتم، رب نبیوں کی جماعت سے کہہ رہے ہیں، کیا فرماتے ہیں رب؟ جو میں نے تم سے کہا کیا تم نے مان لیا؟ بولا تو کہے کوئی نہ مانے، اور یہ جماعت کتنی محترم ہے، یہ کتنے معزز لوگ ہیں، تیرے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے یہ ہیں۔ رب فرماتے قال اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری، سب سے بڑی ذمہ داری، سب سے بڑی ڈیوٹی، سب سے بڑا بوجھ اے نبیوں کی گروہ جو تم پہ میں نے ڈالا، کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، رب کے نبی عرض کرتے ہیں مولا جو تو نے فرمایا نا وہ ہم نے مان لیا، جو تو نے دیا نا وہ جولی پھیلا کے لے لیا۔ بات تو ختم ہو جاتی ہے یہاں پر، لیکن سنیں رب کریم پھر کیا فرماتا ہے؟ رب فرماتا ہے فشہدوا، اور ایک دوسرے پر گواہی بنو۔ ایسا گواہی مانی جاتی ہے جہاں کسی کے پھرنے کا خوف ہو، اور یہ نبیوں کی جماعت ہے، ان کے بارے میں میرے مصطفیٰ کیا فرماتے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں ان الانبیاء کلہم معصومون عن الخطاء عن الصغیرۃ والکبیرۃ من قبل النبوۃ وبعد النبوۃ۔ میرے آقا فرماتے ہیں رب کے نبی یہ ہیں کہ یہ چھوٹے گناہوں سے بھی پاک ہیں
یہ بڑے گناہوں سے بھی پاک ہیں، یہ اعلان نبوت سے پہلے بھی پاک ہے، بعد بھی پاک ہے۔ بولا یہ تو گناہ کرتے ہی نہیں، نہ ادھر صغیرہ نہ کبیرہ کا گمان ہے۔ بولا تو گواہیاں لے رہا ہے۔ رب کریم کیا فرماتے ہیں؟ رب کریم فرماتا ہے فَشَهِدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ رب فرماتا ہے یہاں کسی کے پھرنے کا اندیشہ نہیں، فَشَهِدُوا گواہ ہو جاؤ، اور صرف تم نہیں، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شریک ہو جاتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں تیرا مقام یا نبی کوئی سمجھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اچھا ہم لوگوں کا پتہ ہے مزاج کیا بن گیا ہے؟ ہم کہتے ہیں چھوڑو مولوی صاحب ایک کلام نہ کریا کرو، اے تھوڑی سور لاؤ، تھوڑی ہے شعر پڑھو، ہمیں تھوڑا مزہ آئے۔ جب ہم باہر نکلے تو ہم کہے بہت سونی تقریر ہوئی، اچھا کیا ہوا؟ یہ نہیں پتا، اور شعر کیا سی وہی بھول گئے۔ اس لیے اپنے آپ کو عادی بنائیں، قرآن و سنت کو سمجھنے کی کوشش کریں، میرے نبی کی حدیثوں کو سننے کا اپنے آپ کو عادی بنائیں۔ یہ آیت کریمہ کا میں نے بھی ترجمہ کیا آپ کے سامنے۔ اچھا اس آیت کریمہ پہ محقق الاطراق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ بندہ ہے جس کے بارے میں دیوبندیوں کا مولوی لکھتا ہے یہ وہ شخصیت ہے ہر رات خواب کے اندر نبی کا دیدار ہوتا ہے۔ کتاب کا نام ہے مدارج النبوہ، جلد ہے 2 صفحہ نمبر 3۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت نے ثابت کر دیا کہ آمینہ کا لال صرف اس امت کا نبی نہیں، صرف امتوں کا نبی نہیں، اور یہ نبیوں کا بھی نبی بن کے آیا ہے۔ اور امام تقی الدین سبکی رحمت اللہ علیہ انوار محمدیہ من مواہب لدنیہ آپ فرماتے ہیں فَتَكُونُ الْأَنْبِيَاءُ وَالْأُمَمُ كُلُّهُم مِّنْ أُمَّتِي، اس آیت نے ثابت کر دیا ہے جتنے بھی نبی ہیں ان کی جتنی امتیں ہیں وہ ساری آمینہ کے چاند کی امت بن گئی ہیں۔ اور امام تقی الدین سبکی رحمت اللہ علیہ اس سے پہلے اس مقام پہ فرماتے اس آیت نے ثابت کیا کیا فَتَكُونُ نَبُوَّتُهُ وَرِسَالَتُهُ عَامَّةً لِجَمِيعِ الْخَلْقِ من زمان الآدم الى یوم القیامہ۔ آپ فرماتے اس آیت نے ثابت کر دیا اور میرے نبی کی نبوت کسی ایک قوم کے لیے نہیں، کسی ایک خطے کے لیے نہیں، کسی ایک شہر کے لیے نہیں، یہ زمانے آدم سے لے کر قیامت تک زمانے کے ساری نبوتوں پر حاوی بھی ہے، جگمگا بھی رہی ہے۔ اب سمجھے اللہ نے کتنا پیارا نبی ہمیں عطا کیا ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں یہ سنی ہے یوں کیوں کر بھئی ہم نہ اس نے تو کیا کریں، اتنا پیار نبی نے ہم سے کیا، اتنا پیارا نبی رب نے ہمیں دیا۔ اے بچہ جس سے گھر ہوتا ہے خوشی وہی مناتے ہیں، منانا نہیں منانا۔ قربانہ جو مفتیاں مجاز نہیں پر آپ فرماتے ہیں نثار ہے تیری چہل پہل ہے، ہزار عید ربیع الاول، اور سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اس لیے ہم یہ دعوت فکر دیتے ہیں ہر اس بندے کو جنہیں شرک نے چھاپر جہاد کر رہے کوئی نہیں ہے، سمجھ یہاں کوئی کسی غیر اللہ کی عبادت نہیں ہوتی۔ میلاد کیا ہے؟ حضور کا ذکر کرو، حضور کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرو۔ تو گرامی مرتبہ تعلیم و سامعین جس نبی کا ذکر ہم سننے آ جائیں نا، میں چند حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ نے اس نبی کو شان کتنی عطا فرمائی۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ ہیں جن کا نام ہے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ فرماتی ہیں حضور آرام فرما رہے ہیں اور حضور کے مبارک جسم پر پسینہ آ رہا ہے۔ اچھا صحابی نے کیا کیا؟ ایک شیشی اٹھائی، حضور کے پسینے کو شیشی میں بڑھنا شروع ہو گئی۔ میرے آقا کی آنکھ کھل گئی۔ اور یاد رکھیں یہ رب کے جو نبی ہوتے ہیں نا، میرے آقا فرماتے تنام عینایا
ولا ینام قلبی، میری آنکھیں بند ہوتی ہیں پر میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ یہ ہماری طرح نہیں ہے، غافل ہو کے سونے والے نہیں۔ میں اور آپ سوئے، وضو گیا، نبی سوئے، وضو ہے۔ میرے آقا کی آنکھ کھلی، میرے آقا فرماتے ہیں یا ام سلیمی باہر زلدی تسنائینا، ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ آگے سے صحابیہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ ھذا ارکھا، اے اللہ کے نبی یہ آپ کا پسینہ ہے، وَلِنَجْعَلَهُ فِي دِينَ، آقا ہم اسے اپنی خوشبو میں ملائیں گی، وَهُوَ مِنْ أَطْيَبِ الطِّيبِ، یا رسول اللہ اس سے بڑھ کر خوشبو ہی کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے تو میرے علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کوئی مثل نہیں ڈولن دی اور کوئی مثل نہیں ڈولن دی، اور چپ کر ٹہرے اتھے جا رہی ہو، اور چپ کر میرے نبی کے ایک صحابی نادار تھے، مال نہیں تھا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری بیٹی کی شادی ہے، اگر جی مجھ پہ کرم آپ یہ فرما دیں کہ میرے پاس خوشبو خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، کرم کریں نا۔ نبی نے فرمایا رب سے مانگنا، ایاک نعبد وایاک نستعین۔ میں نے کہا ملا جی تو آیت پڑھنا شروع کیتا، یہ میرے نبی کے لبوں سے سنی ہوئی آیت ہے جو صحابہ نے سنی ہے، اس لیے صحابیوں والا عقیدہ رکھو۔ حضور نے نہیں فرمایا رب سے مانگنا، دعا کرنا، رب سنتا ہے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں قبول کرتا ہوں۔ نبی نے یہ نہیں فرمایا۔ میرے آقا نے اپنی مبارک کوہنیوں کا پسینہ صاف کیا، ایک شیشی میں ڈالا، فرمایا لے جا، اپنی بیٹی سے کہنا جب ادھر لگانی ہو اسے لگا لے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب بھی کبھی وہ صحابی رسول کی بیٹی اپنے گھر کے اندر اس مبارک پسینے کو لگاتی نا، پورے مدینے میں اس کی خوشبو پہنچ جاتی، اور اہل مدینہ وہ کہتے ہیں اوے اس گھر کا نام ہے خوشبوداروں کا گھر۔ یہ میرے نبی کے صحابہ کا عقیدہ ہے۔ ایک اور حدیث سے بات سنیے، میرے نبی کی صحابیاں ہیں، حضرت عتبہ صحابی ہیں عتبہ بن فرقد، ان کی زوجہ ہیں، ان کا نام ہے ام عاصم۔ آپ فرماتی ہیں ہم عتبہ کی 4 بیویاں تھیں اور اپنے شوہر کے لیے ہم ایک دوسرے سے بڑھ کر خوشبوئیں لگاتی تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جو خوشبو عتبہ کے بدن سے آتی نا وہ ہماری خوشبوئیں کچھ بھی نہیں تھی اس کے سامنے۔ فرماتی حضرت عتبہ کی شان یہ تھی جب کسی سے ملتے نا وہ بندہ کہتا ہے یار ایسی خوشبو، یار میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، آپ پاکستان سے بڑی سی بڑی برانڈڈ خوشبو لگائیں، آپ 50 منٹ بعد وہ یا شیز خوشبو کانٹی اشنا، ہاں جی یہ ہمارا ملک کے اللہ ہدایت لوگوں کا، اے سر کو لی نال نیکس کو لی ایلرجی ادھر تیار ہے لگائیں آپ۔ آج بھی آپ عرب کی خوشبو لگائیں نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خوشبو کیا ہوتی ہے۔ اس دور میں جب ہیں ہی پاک لوگ تو وہاں ادھر کا عالم کیا ہوگا؟ فرماتی ہے ایسی خوشبو جو ملتا کہتا ہے ایسی خوشبو نہیں سوگی جو عتبہ کے بدن سے آتی ہے۔ اب فرماتی ہم ایک دن بیٹھے تو ہم نے عتبہ سے پوچھ کیا عتبہ یہ تو بتائے نا یہ راز کیا ہے، ایک کیڑی خوشبو لانے ہو کہ ہر طرف بارے بارے؟ حضرت عتبہ فرماتے ہیں میں کوئی خوشبو نہیں لگاتا۔ پوچھا خوشبو نہیں لگاتے تو آتی کیسے ہے؟ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور کا ظاہری زمانہ ہے، ظاہری حیات حضور کی، مجھے خارش شروع ہو گئی، میرے بدن پہ پھنسیاں اور دانے نکل آئے۔ فرماتے ہیں میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو میں نے حضور کی بارگاہ میں شکایت کی یا رسول اللہ جسم پہ خارش ہے۔ فرماتے مجھے حضور نے فرمایا کپڑے اتار، آپ فرماتے میں نے کپڑے اتارے، سیدھا ڈھانپا، حضور کے سامنے بیٹھ گیا۔
میرے نبی نے کیا کیا؟ فرماتے ہیں حضور نے اپنے مبارک ہاتھ میں اپنا لعاب ڈالا، اپنا لعاب ڈالا۔ فرماتے ہیں نبی نے میری کمر پہ ہاتھ پھیرا، پھر میرے پیٹ پہ ہاتھ پھیرا۔ فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم ہے بیماری گئی، خوشبوئیں آنا شروع ہو گئی، اور کوئی مصر نے ڈالا محبت سے آواز آئے، کوئی مصر حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں، حضرت برا بن عازب اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے صحابی کا نام ہے عبداللہ بن عتیق، موٹا قاف نہیں ہے، کاف ہے، عتیق۔ فرماتے ہیں حضور کے مبارک دور کے اندر ایک یہودی تھا، حضور کو برا بھلا کہتا۔ صحابی نے سنا نہ خالد حضور کو برا بھلا کہتا ہے۔ فرماتے ہیں راتوں رات حضرت عبداللہ بن عتیق گئے نا اس کے مکان میں، اس کو ادھر ہی واصل جہنم فرما دیا۔ پوچھیا نہیں حضور مارو یا نہ، واصل جہنم کیا اسے۔ اچھا اس کا مکان اونچا تھا، عبداللہ بن عتیق نیچے اتر رہے تھے، آپ کا مبارک پاؤں پھسلا، اب زمین پہ تشریف لے آئے، پنڈلی ٹوٹ گئی۔ لوگ کی جی گھنٹی اگر پیچھے رہے نا تو بندے نے نکلی چیزاں بچنی ہیں۔ بندہ کہتا ہے یار تم بڑے مضبوط ہو، کہتے مضبوط ہوں، بڑے درد بڑا، لوگ کا جب کٹ لگے نا بندے کی چیخیں نکلتی ہیں۔ صحابی رسول کی پنڈلی ٹوٹ گئی۔ اچھا صحابی نے کیا کیا؟ روئے دھوئے نہیں، صحابی نے اپنے ماما اتارا، پنڈلی باندھ دیا، پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر، کوئی دم، کوئی درود، کوئی دعا، کوئی برم پٹی نہ۔ صحابہ کو پتا تھا ہوئے جڑا مسئلہ ہے حضور کی قدموں میں حل ہونا ہے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں تشریف لے کر گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آقا یہودی کو مار آئے ہوں۔ نبی نے نہیں فرمایا کیوں مارا ہے؟ اے سمجھو ماں برائے عدالت قتل ہو اور کرنے والا ممتاز قادری ہو، کوئی دیت نہیں ہے، کوئی قصاص نہیں ہے، کوئی جرم نہیں ہے۔ اس لیے کہ جہاں پہ بہت ساری چیزیں کام کرنا چھوڑ دی ہیں نا وہاں عشق کام کر جاتا ہے۔ تو نبی نے نہیں فرمایا کہ تم نے کیوں مارا، کس سے پوچھ کے مارا۔ آقا پنڈلی ٹوٹ گئی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں ابس رجلا کا، پاؤں پھیلا لڑا۔ فرماتے ہیں وَمَسَبْتُ رِجْلِي، میں نے اپنا پاؤں پھیلایا، فَمَسَحَهَا، سرکار نے اپنے مبارک ہاتھ کا مسح فرمایا۔ فرماتے جیسے نبی کا ہاتھ لگانا، فَكَأَنَّهَا لَمْ أَشْتَكِيهَا قَطُّ، فرماتے رب کعبہ کی قسم ہے نبی کا ہاتھ لگا ایسا ہو گیا جیسے دکھائی نہیں تھا۔ اتنی پاور والا رب نے مجھے تجھے نبی عطا فرمایا ہے۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی جن کا نام ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بیٹے ہیں حضرت فاروق اعظم کے۔ فرماتے میں ایک سفر میں حضور کے ساتھ تھا، ایک عربی آ رہا تھا سامنے سے، عربی بولتے ہیں دیہاتی کو، پینڈو کو، سمجھ نہیں ہو تو سارے شہری بیٹھے تو سے کیا پتا عربی کس کو بولتے ہیں؟ دیہاتی کو۔ کس کو بولتے ہیں؟ دیہاتی بندے کو۔ فرماتے جیسے حضور کے روبرو آیا نا، سامنے آیا حضور کے، تو میرے آقا نے اس سے پوچھا کدھر جا رہا ہے؟ کہتا ہے گھر جا رہا ہوں۔ میرے آقا فرماتے کیا تو بھلائی کی بات سننے میں رغبت رکھتا ہے؟ اس نے کہا جی بھلائی کی بات ہے کیا؟ میرے آقا فرماتے تو یہ گواہی دیتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں رب کا نبی ہوں۔ اچھا وہ عربی تھا نا، کافر تھا، وہ کہتے ہیں
آپ یہ بتائیں جو آپ بات کر رہے ہیں اس پر گواہ کون ہے؟ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا یہ میرے غلام میرے صحابہ یہ گواہ ہے، نہیں، میرے آقا فرماتے ہوئے درخت گواہ ہے۔ وہ درخت کدھر تھا؟ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں وہ درخت میدان کے اس کنارے پہ تھا۔ جب نبی نے فرمایا نا ایک بوٹا گواہ، فرماتے درخت نے توڑنا شروع کیا۔ اب میں کہوں مولوی اور تم پتر کو بلائے نا اور کہنا جھل اور تم مقابلے نبی سے کرتا ہے جس کے اشارے سے درخت اپنی جگہ چھوڑ دیا کرتا ہے، اسے محمد مصطفیٰ کے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ آپ فرماتے جب نبی نے فرمایا بوٹا گواہ ہے، درخت گواہ، درخت آیا، میرے آقا نے 3 مرتبہ سے پوچھا ہے درخت تو یہ گواہی دیتا ہے رب کے سوا کوئی معبود نہیں، میں رب کا نبی ہوں۔ فرماتے ہیں بوٹا بے جان بے عقل بغیر دل والا 3 مرتبہ اس نے گواہی دی، یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں اور رب کے سوا کوئی نہیں معبود، آپ رب کے نبی بن کے آئے۔ آپ فرماتے ہیں 3 مرتبہ گواہی دی، نبی نے اشارہ کیا درخت جا کے اپنی جگہ دے۔ پتہ ہی نہیں چلتا تھا بوٹا ہلا بھی تھا یا نہیں تھا۔ اور کوئی مثل نہیں ڈالر دی اور چپ کر اچھا ایک اور تیسرے بات سنی، آپ کی روح خوش ہو جائے گی، روح خوش ہو جائے گی انشاءاللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں جا اعرابی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عربی دیہاتی حضور کی بارگاہ میں آیا، آگے کہتے ہیں بیمار رسول میں کیسے جانوں انکا نبی اللہ، آپ رب کے نبی ہیں، کیسے جانوں میں؟ اچھا میرے آقا نے کیا فرمایا سنیں، جب اس نے بات کی نا تو پاس ایک کھجور کا درخت لگا تھا، میرے آقا فرماتے ہیں قال ان دعوت هذا القضا من هذه النخلة تشهد انی رسول اللہ، میرے آقا فرماتے ہیں سن وہ جو کھجور کے درخت کے اوپر لگا ہوا خوشہ ہے، اگر میں اس کو بلا لوں مانے گا نبی ہوں میں؟ خالی یہ فرمایا نہیں، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں دعاو رسول اللہ، سرکار نے خوشے کو بلایا، خوشے کو، اے گچھا سمجھنے ہو گچھا، اچھا ہم 4 بندے گزر رہے ہوں، انگور کا گچھا لٹا کراؤ، اے بچہ کہ انگور کیا حال ہے صاحب، چاچا اور میرا دماغ خراب ہے، انگور کہتے بولیا، اے اکل کر رہے خدا کے بندے کے چلا نہیں ہو گیا، سمجھنے بات کو، میں پلا تشریح تمسی بات سمجھاتا ہوں آپ کو، سنیں میرے آقا فرماتے ہیں قال ان دعوتو هذا القضا من هذه النخلة تشهد انی رسول اللہ، اے اگر یہ پھوٹے سے یہ گچھا اترے میں اسے بلاؤں مان جائے گا میں نبی بن گیا۔ فرماتے ہیں دعاو رسول اللہ، سرکار نے اسے بلایا، فرماتے ہیں فجعل ينزل من النخلة حتی سقط الى رسول اللہ، جب میرے نبی نے اسے بلایا نا انگور کا گوشہ ہلا، کھجور کا گوشہ ہلا، درخت سے ہٹا، نبی کے قدموں میں آگے گر گیا۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، میں اور آپ کبھی بھی انگور کے گوشے کو توڑیں کیا ویسا جوڑ سکتے ہیں؟ ٹیپاں لا کے بھی نہیں جوڑنا۔ فرماتا جیسے گوشہ آیا نا حضور کے قدموں میں، قالا ارجی، سرکار مدد لوٹ جا، فادا وہ لوٹ کے اپنی جگہ پہ لگ گیا۔ فرماتے اسلم الاعرابی، اعرابی کلمہ پڑھ کے نبی کا صحابی بن گیا۔ کوئی مثل نہیں ڈالر دی، کوئی مثل جانے
بول ہوتا بھی نہیں ہے، سنی نہیں بول ہوتا، سنی تو پانی ڈھونڈتے ہیں مدینے والے کا ذکر ہوتا۔ میں جانتا ہوں آپ کافی دیر سے یہاں بیٹھے ہیں اور اللہ پاک آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے، میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لیتا، یہ تو صاحب وہ مولوی باس کرو بس جان چھوڑنا، صبح ڈیوٹی پہ بھی جانا ہے اور ڈیوٹیاں لگی رہتی ہیں، کرتا رہتا ہے بندہ مدینے والے کا ذکر سن کے اگر روح میں ٹھنڈ پڑتی ہے سمجھ تو مومن بن گیا ہے۔ اگلی حدیث سن، میرے نبی کے صحابی ہیں حضرت ابن عباس، اس حدیث کے راوی ترمذی شریف کے حدیث پاک ہے، فرماتے ہیں حضور کے صحابہ بیٹھے حضور کا انتظار کر رہے ہیں، فرماتے صحابہ نے کیا کیا، حضور نبیوں کی شان بیان کرنا شروع کی۔ ایک صحابی کہتے ہیں یار جناب ابراہیم کو رب نے خلیل بنایا ہے، دوسرے کہتے ہیں کلم اللہ موسیٰ تکلیما اور رب نے جناب موسیٰ سے کلام فرمایا ہے، تیسرے کہتے ہیں رب نے جناب حضرت عیسیٰ کو روح اللہ کلمت اللہ بنایا ہے، چوتھے صحابی کہتے ہیں یار آدم علیہ السلام کو رب نے صفی بنایا ہے۔ یہ صحابہ حضور نبیوں کی شان بیان کر رہے تھے، بیٹھے ہوئے ہلکا لگا ہوا صحابہ کا، ہم تو چار بندے بیٹھے تو پھر فلانا امکانات پورے ملک کا سیاسی صورتحال تجزیہ کر کے جس کا سارا برگیڈیئر بھی ایسائیاں، کرنل بھی ہم ہی ہیں، جنرل بھی ہم ہی ہیں، یہ ہماری باتیں تھی فضول قسم کی، بحث مباحثہ کے بعد حاصل کچھ بھی نہیں ہے، ہماری سنتا کون ہے، ہمیں جانتا کون ہے۔ صحابہ بیٹھتے تھے حضور کا ذکر ہوتا تھا، صحابہ بیٹھتے تھے قرآن کی آیتوں کے بارے باتیں ہوتی تھی، صحابہ جلوہ فرما ہوتے تھے، رب کے نبیوں کا ذکر خیر کیا کرتے تھے۔ اب صحابہ نے جب نبیوں کا ذکر کیا نا، میرے آقا تشریف لے آئے، میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ میں نے تمہارا تعجب کرنا سن لیا ہے، ان ابراہیم خلیل اللہ فہو کذالک، تم نے کہا نا جناب ابراہیم کو رب نے خلیل بنایا ہے، وہ ایسے ہی ہیں، وموسیٰ کلیم اللہ فہو کذالک، جناب موسیٰ سے رب نے کلام فرمایا ایسا ہی ہے، وعیسیٰ روح اللہ و کلمتہ، جناب حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے کلمت اللہ ہے، وہو کذالک، وہ بھی ایسے ہی ہے، وآدم مصطفیٰ اللہ وہو کذالک، جناب آدم کو رب نے چنا، میرے آقا فرماتے ہیں وہ بھی ایسے ہی ہے۔ اب سنو نبی کی شان نبی کی زبان سے، میرے آقا فرماتے ہیں الا فانا حبیب اللہ فلا فخرا، اور میرے صحابہ سنو میں رب کا حبیب بن گیا ہوں، لیکن میں اس میں فخر نہیں کرتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں وانا اول شافی و اول مشفع، میں پہلا بندہ ہوں جو قیامت والے دن شفاعت فرمائے گا، میں وہ پہلا بندہ ہوں جس کی رب شفاعت قبول فرمائے گا، ولا فخرا، مجھے اس پر بھی فخر نہیں ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں وانا اول من یحرک ہلاک الجنہ، میں وہ پہلا بندہ ہوں جو قیامت والے دن جنت کے دروازے کی کنڈی کو کھٹکھٹائے گا، فیفتح اللہ، رب میرے لیے جنت کھلوائے گا، فیدخلنیہا، مجھے داخل جنت فرمائے گا۔ اور سنو ایک حدیث پاک سنیں، میرے آقا فرماتے ہیں الجنت حرمت علی الانبیاء، رب نے جنت کو نبیوں پہ حرام کر دیا ہے، حتی ادخلہا، جب تک کہ میں داخل جنت نہ ہو جاؤں۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں وحرمت علی الامم، رب نے ساری امتوں پہ جنت کے داخلے کو حرام فرما دیا ہے، حتی تدخلہا امتی، جہاں تک کہ میرا امتی داخل جنت نہ ہو جائے۔ پھر آنکھوں نہ کوئی مثل نہیں، گلے ٹائگے کوئی مثل نہیں، چپ کر فرماتے ہیں وَأَنَا حَامِلُ لِوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرًا، میں وہ بندہ ہوں جو قیامت والے دن حمد کے جھنڈے کو اٹھائے ہوئے ہوگا، اللہ میرے جھنڈے کے نیچے جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک سارے نبیوں کو بھیجا گا، فَلَا فَخْرًا، مجھے اس پر بھی فخر نہیں ہے۔ کتنی عظمت
شانوں والا اللہ نے ہمیں نبی عطا فرمایا ہے، کتنی شانوں والا رب نے نبی عطا فرمایا ہے. حدیثیں تو اتنی ہیں کہ میں تو سوچ ہی نہیں ہو سکتی. ہر اس کے اندر رب نے نبی کو کمال دیا ہے. اشارہ کریں چاند کے 2 ٹکڑے ہیں. حضرت جابر فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا، حدیبیہ کا مقام تھا، صحابہ کرام پریشان تھے، پانی کوئی نہیں تھا، نہ وضو کے لیے نہ پینے کے لیے. فرماتے ہیں کہ حضور کے سامنے ایک برتن تھا، چھوٹا سا پیالہ، اس پیالے میں پانی رکھا ہوا تھا. میرے آقا نے اسے وضو فرمایا. صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ کیا ہوئے ہیں؟ آقا پریشان ہے. کیا ہوئے ہیں؟ یا رسول اللہ پانی کوئی نہیں ہے. تو کیا صحابہ کو نہیں پتا تھا نماز استسقا بارش طلب کرو؟ اے بڈھے نکلیں، اچھا بڈھے خبر آیا بزرگ نکلیں، پجامی بڈھا آنے نا ایرا صحابہ مولوی سے بڈھا گیا خفا ہو جاتے ہیں بعض بزرگ ہوتے ہیں. اچھا بزرگ باہر نکلیں، جانوروں کو نکالو، بچوں کو نکالو، رب کے سامنے مانگو، رب بارش عطا فرماتا ہے. یہ مجھے اور آپ کو پتا ہے، کیا نبی کے صحابہ کو نہیں پتا تھا؟ لیکن صحابہ حضور کی بارگاہ میں رسول اللہ پانی نہیں ہے، پانی وہی ہے تھوڑا سا جو آپ کی بارگاہ میں رکھا ہے. میرے آقا نے پیالے کے منہ پہ اپنا ہاتھ رکھا. صحابہ کہتے ہیں حضور کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. سارے صحابہ آگے بڑھے، پانی پیا، وضو کیا. جناب جابر فرماتے ہیں پانی ختم نہیں ہوا. صحابی فرماتے ہیں میں نے پوچھا جابر بندے کتنے تھے؟ کہتے ہیں رب کی قسم 1,00,000 بھی ہوتا نا پانی ختم نہ ہوتا، لیکن نبی کے صحابہ 1500 تھے. یہ رب نے نبی کو شان عطا فرمائی ہے. اس لیے بات اپنے پلے سے باندھ لو، کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ رہا نبی ہمارے جیسا ہے. اور اے منہ تے مسکور نہیں دال، تو جنابے والا سانس لے تے بدبو کے پپھے اٹھ رہے ہوتے ہیں. اور نبی کے صحابہ فرماتے ہیں ہم حضور کی خوشبو سونگ سونگ کے گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، ہو گئی ساری زمین امبر سارا ہو کر. ایسے ہی تھوڑی پکار بیٹھے امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، میرے مرشدی میرے آقا اعلی حضرت. آپ فرماتے ہیں نبی کے صحابہ کیا فرماتے ہیں؟ ہم جب سوچتے ہیں کہ حضور کی طرح فرماتے ہیں ہم چلتے خوشبو سونگتے، خوشبو آ رہی ہے نبی کا. اتنی شان والا رب نے ہمیں نبی دیا ہے. تو کرامی مرتبہ حاضرین و سامعین، میں اختتام کی طرف بڑھتا ہوں. ضرورت اس عمر کی ہے. حضور نے امت کو نہیں چھوڑا، امت بھی مدینے والے کو نہ چھوڑے. اور یہ پکی بات اپنے ذہنوں میں بٹھا کے رکھیں. اے نعرے مارے نال خالد جنتی پتہ نہیں ہو جانا معذرت کے ساتھ. میں نہیں کہتا نعرے مارنے والا جنتی نہیں ہے، یہ رب کو پتہ ہے کون ہے کون نہیں ہے، ہم فیصلہ کر ہی نہیں سکتے. لیکن صرف نعرے تک، صرف لنگروں تک، صرف سن سے سنی بن جانے تک نہیں، کچھ بھی نہیں ہونے والا. عملی طور پہ آگے بڑھو، عملی طور پہ. میرے نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی. ہم کہتے ہیں غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، سر کٹوانا قبول ہے، اور چھوڑ تو سر نہ کٹا داڑھی رکھ. یہ کیوں نہیں قبول؟ میرے نبی کے چہرے پہ ایک مٹھی داڑھی تھی، ایک مٹھی داڑھی. ایک مٹھی سے کٹانے والا بھی حرام کا مرتکب ہے، منڈوانے والا بھی حرام کا مرتکب ہے. مصلی پہ کھڑا ہو، اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی واجب الادا ہے. اسلام میں اس کی گواہی معتبر نہیں ہے. اس لیے حضور کے چہرے پہ داڑھی تھی. آج نیت کرو انشاءاللہ اس محفل کے صدقے اپنے چہرے پہ نبی کی سنت کو اپنائیں گے انشاءاللہ. میرے مرشد فرماتے ہیں سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے؟ اور کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں نہیں سب بڑے کوئی نہیں پہنچا، تو قدرہ بھی نہیں پہنچا، تو پہنچ سکتا بھی نہیں ہے. شریعت کو روند کے بندہ کہ میں بڑا پہنچیا، اکھاں ماریے پھرنیاں دیل حیدر، تو کہیں نہیں پہنچا. تجھے تو علی کا جوتا قبول نہیں کرے گا. اس لیے یاد رکھیں جو بندہ خلاف شرع کام کرتا ہے نا وہ پہنچا ہوا ہے، لیکن کہاں تک؟ شیطان کے قدموں تک. مدینے والے کا در اسے مل سکتا ہے جو حضور کی شریعت کا پابند ہوگا. نیت کرتے داڑھی رکھیں گے انشاءاللہ. اب نیت کرو محفل میلاد ہے نا، انشاءاللہ اپنے نبی کی سنت دے رہا. لوگ کہنے ایک مولوی صاحب رشتہ کوئی نہیں دے گا، اور تیری سوچ دیکھ ہوئی
رشتہ کوئی نہیں دے گا. خدا نے بندیا ایک داڑھی رشتے روکتی ہے. اچھا پھر بعد لوگوں کو داڑھی رکھو کہ نہیں دیکھیں مولوی صاحب داڑھی رکھیں گے نا, ایکچولی بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں نا جو ہم نہیں کر سکتے داڑھی رکھے. تو میں نے کہا وہ کون سے کام ہیں؟ کتنے ہو جاتے ہیں. میں نے کہا یا کرنا, پھر داڑھی رکھ رہا تھا کہ وہی نا داڑھی رکھے گا پھر میں نہیں دیکھے گا, وہ گناہ سے بچ رہا ہے نا. داڑھی رکھ کر ذلیل نہیں کرے گا, گناہ سے بچ رہا ہے نا. داڑھی رکھ کر بدنگاہی نہیں کرے گا, گناہ سے بچ رہا ہے نا. وہ ایک ہمارے بزرگ تھے نا, فرماتے ہیں کہ ایک مولوی صاحب کہتے ہیں کہ وہ آج کل تھے جناب والا مولوی بھی چوری کرنے, داڑھی والے بھی چوری کرنے, اور کہتے ہیں مولوی چوری نہیں کرنے, آج کل چوروں داڑھی رکھی گئی تھی. اس لیے حضور کی سنتوں کو اپنائیں. تو کیا جائے گا ہمارا, قبر میں جائیں گے مدینے والا کام آئے گا, بچہ کام نہیں آئے گا, ماں کام نہیں آئے گی, پیو نہیں آنا قبر میں, مدینے والا آئے گا. میرے آقا دیکھیں سر پہ امامہ ہے, چہرے پہ داڑھی ہے, نمازوں کا نور لے کے آیا ہے. میرے آقا فرمائے چھوڑا فرشتے یہ میرا ہے. حضرت فاروق اعظم حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے نا, ایک حدیث یاد سنا دیا تاں تک یہ ہوگی سیدھی سیدھی قدر سن اے نہیں اوپر اپنا دلو آپو آپ کہیں بس اتھے ہی بس انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں خبر بھی نہیں ہوں گا اندروں نہیں آگو بھی نہیں کرو یا تانگے تانگیو. سنیں بس الحادی کے اندر امام سیوطی نے اس حدیث کو لکھا, فرماتے ہیں حضور کے پیارے صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور کے سامنے کہتے ہیں, میرے آقا فرماتے ہیں عمر کتنا سخت وہ وقت ہوگا جب تیری روح نکلے گی, تیرے گھر والے تجھے غسلا کے کفنا کے جنازہ پڑھ کے دفنا کے لوٹ آئیں گے. تیرے پاس لمبے لمبے دانتوں والے, لمبے لمبی نیلی نیلی آنکھوں والے, خوفناک شکلوں والے دو فرشتے آئیں گے, تجھے اٹھا کر بٹھا کر جھڑک کر سوال کریں گے من ربک. عمر کتنا سخت وہ وقت ہوگا. آگے سے فاروق اعظم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مَا نَالِ, آقا میں جو آپ سے آج پیار کرتا ہوں اٹھے بھی ہو سی. میرے آقا فرماتے ہیں نام یا عمر, اے عمر میری محبت قبر میں بھی شرابت ہے. اچھا یہ جو میں بات کرنے لگا ہوں نا یہ حضرت عمر ہی کر سکنے. فاروق اعظم فرماتے ہیں اِذَا نُخَاصِمُهُمَا, آقا پھر عمر کا جھگڑا ہوگا فرشتوں سے. اچھا یہ بات کی نا حضرت فاروق اعظم نے, میرے آقا کا وصال ہو گیا, جناب صدیق اکبر کی حکومت آپ کی خلافت آئی, آپ کا انتقال ہو گیا. جناب سیدنا فاروق اعظم کی خلافت آئی. آپ کے انتقال کے بعد آپ کے بیٹے ہیں حضرت ابن عمر عبداللہ بن عمر, آپ نے خواب کے اندر دیکھا حضرت فاروق اعظم کو, کہتے ہیں ابا جی فرشتے آئے تھے. آپ فرماتے ہیں آئے تھے, کہا پھر کہا چلے گئے. آپ فرماتے ہیں نہیں بتائیں ہوا کیا تھا. حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں جب تم یہ چھوڑ کے گئے نا فرشتے آئے, اٹھایا بٹھایا سوال کیا من رب کا, بھائی تیرا رب کون ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے اسے کہا مجھ سے پوچھتے ہو رب کا, من رب کو تمہارا رب کون ہے. آپ فرماتے ہیں کہ قال احدهما للآخر, ایک فرشتہ دوسرے سے کہتا ہے من هذا الذی, وہ یہ بندہ کون ہے, نسألہ ویسألنا, ہم اس سے سوال کرتے ہیں ہم سے سوال کرتا ہے. تو دوسرا فرشتہ کہتا ہے اما تعلم هذا عمر بن خطاب خلیفۃ رسول اللہ, اے تجھے نہیں پتا یہ نبی کا غلام عمر آ گیا ہے. تو فرشتہ کہتے ہیں کیا کریں, داولا حالی, بس چھوڑو اس کو اس کے حال پہ, یہ جانے اس کا رب جانے مدینے والا جانے. تو پتہ یہ چلا کہ محبت حضور سے ہونا سچی, یہ ہماری عشق مشوقیاں, یہ محبتیں, یہ نوجوانہ استقالی, کہ میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا, میں مر جاؤں گا, میں کھانا نہیں کھاؤں گا. یہ سنو یہ اتھے ہی رہ یا سیدھے ہی, آج تم گاڑی کے نیچے آؤ نا رونے والا بھی کوئی نہیں ہے تمہارے پیچھے میں. اس لیے حضور کے عاشق بننا ہے. عاشق بننا آسان ہے, عاشق ہر کوئی کرتا, عاشق بندہ مر کے
زہر پیالہ کوئی نہیں پیتا عاشق پیتا بھر کے حضور کے عاشق بنو میرے نبی کی محبت ایسی ہے انشاءاللہ دنیا میں بھی سرخرو قبر میں بھی زندہ باد محشر کے میدان میں بھی حضور کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے انشاءاللہ اور نیت کریں انشاءاللہ کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ پھر آقا فرماتے جو علت کو رٹوائی کی صلاح نماز کو بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا گیا ہے عاشق وہ ہوگا نمازہ پڑھسی نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے گا نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اگلی گھر سنو نوجوان میرے آقا فرماتے ہیں جس کا باپ اس سے ناراض ہو جائے نا اس کا رب کوئی فرض قبول نہیں کرتا کوئی نفل قبول نہیں کرتا کوئی مستحب قبول نہیں کرتا کوئی واجب قبول نہیں کرتا میرے آقا فرماتے ہیں باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے آج نوجوان تھوڑے بڑے ہوتے ہیں نا ابا تجھے کیا پتا تجھے سمجھے نہیں باپ بلے تیرا باپ اس دن بھی سمجھتا تھا جس دن تم مجھے بولنا بھی نہ سے آج تو باپ کو کہہ رہا تجھے سمجھ نہیں اے ابا ہمیں سکول نہ گیا ہوئے ہیں لیکن اب بھی وہ سمجھے نا اس لیے اپنے والدین کی عزت کرو یار اور میرے آقا فرماتے ہیں ماں کے قدموں کی طرح جنت ہے آج رکشہ دے کو پیچھے لکھا ہوتا ہے یہ میری ماں کی دعا ہے کیڈر پیچھے لکھا اسی یہ سب میری ماں کی دعا ہے ٹرک کے پیچھے لکھا اسی یہ میری ماں کی دعا ہے اور تو پیوں کی بدعا ہے ساری زندگی جناب پسینہ باپ آئے مزدوری باپ کرے پتھر باپ اٹھائے ریڈیاں پیو چلائے یہ ساری دعائیں ماں کی ہیں اس لیے لوگوں سمجھو اس بات کو جیسا حق ماں کا ہے اس سے بڑھ کے حق باپ کا بھی ہے اس لیے جن کے والدین زندہ ہیں دونوں یا ایک ان کی قدر کرو ان کی عزت کرو اب یہ آگے نہ بولو اب آگے بس اے نہ ہوگا اونچی بات نہ بولو تجھے پتا نہ نہ نشانہ بڑی مچھا بڑیا نا باپ کی آ نکلی نا بیٹا ہمیشہ کے لیے گھر ہے تیرا اپنے والدین کی عزت کرو تو جڑے والدین ہیں تو سب خدا نہ آئے ہاتھ جوڑی دیں اپنی اولاد کو دین سکھاؤ میرے آقا فرماتے ادب اولادکم علی ثلاثۃ خصال اپنے اولاد کو تین چیزیں سکھاؤ کیا حب نبیکم اپنے نبی کا پیار وحب اہل بیتہ اپنے نبی کی اہل بیت کا پیار وقراءۃ القرآن اپنی اولاد کو قرآن پڑھنا سکھاؤ اس لیے اپنی اولاد کو دین کی طرف لائیں اپنے گھر میں مدنی چینل چلائیں انڈیا کی فلموں پہ لعنت بھیجیں بائیکاٹ کریں ادھر نہ بولو ایشیائی سائڈ دے پاک سائڈ دے آؤ صرف مدنی چینل چلاؤ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ مدنی چینل چلائیں گے انڈیا کی جناب والا ان گندی چیزوں پہ لعنت بھیجیں گے انشاءاللہ وہ ایک غیرت مند مومن ہو سکتا ہے وہ جو ہو مومن ہو عاشق مصطفیٰ اور گھر کے اندر ٹی وی کے اندر انڈیا کے وہ فلانی ناچے عاشق نہیں کبھی مان سکتا یہ بات اس لیے اپنے گھر کے اندر ایک چینل رکھو مدنی چینل خبریں تو نہ سنیے نا تو ملک نہیں جام ہونا انشاءاللہ مدنی چینل سنو اپنے بچوں کو سنائیں اپنی بچیوں کو سنائیں خود نماز پڑھیں اپنی بچی کو نماز پڑھائیں اپنی زوجہ کو نماز پڑھائیں قیامت والے دن رب ہم سے پوچھے گا اے زنانی نماز کیوں نہیں سی پڑھنی پھر کہنا نا رب میں کیا کر سکتا تھا تو حاکم تھا تو باقی سارے کام کرائی کی میں خاص پہرائی کی میں پاڑے دوائی کی میں نماز نہیں پڑھائی سکتا اور اپنی بچیوں کو پردے کی تعلیم دو جو اسلام کی تعلیم ہے بچی باہر نکلے نا اس کے شارٹ ڈریس نہیں ہونا چاہیے اس کے جناب بے حیائی والی ایسا نہ ہو کہ ہر بندے کی نگاہ اس پہ جم جائے غیرت ہماری مسلمانوں کی یقین مانے مرتی چلی جا رہی ہے بیٹیوں میں لوگ غیرت نہیں کرتے اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اللہ پاک کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی طور پہ حقیقی عاشق بنائے حضور کی غلامی میں اللہ ہمیں استقامت بھی نصیب فرمائے اور حضور کے قدموں میں ایمان والی عافیت والی راحت والی نعمت والی اللہ ہمیں بہت نصیب فرمائے کسی نئے دل میں جما لے یار کا ناصر ہے اور مرہم یاد نبی سے درد غم کافور ہے اور نکتائے ہر فکر جو مثل کمر معمور ہے اے رضا یہ احمدی نوری کا فیض نور ہے بس ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا آخر میں آواز آنی چاہیے کوئی مثل نہیں ڈولا کوئی مثل نہیں
صلاۃ